ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے جب تلاوت کی تو بارگاہ ایزدی میں 9 سوال کیے تھے. اللہم انی آجدو فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلہا امتی. اے اللہ، میں نے انجیل میں نے تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں یعنی کتابیں ان کے سینوں میں ہوں گی. فاجعلہا امتی، وہ امت میری امت بنا دے. قال تلک امت احمد، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اگر ان میں سے کوئی شخص نیکی کی نیت کرتا ہے نیکی کی نہیں ہے، نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو کی ایک ہے لکھی 10 جائیں گے. وہ امت میری امت بنا دے. کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. تو 9 سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں یہی آیا، تلک امت احمد، تلک امت احمد، یہ تو میرے پیارے احمد کی امت. تو پھر عرض گزار ہوئے، اللہم اجعلنی من امت احمد. اللہ، وہ امت میری امت نہیں بناتا تو مجھے اس نبی کی امت سے بنا دے. چوں بشانش نگاہ موسیٰ کر، شدن از امتش تمنا کر. عرض کی کہ مالک مجھے اس نبی کی امت سے بنا دے. 12 پیغمبروں نے آرزو کی ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہوتے ہیں. 12 پیغمبروں کی آرزویں موجود ہیں. میں اور آپ تو سجدے شکر کے کریں پھر بھی حق ادا نہ ہو. ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی تھی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا تھا، ہم نے کوئی منت نہیں مانی تھی، کوئی آرزو نہیں کی تھی. ہم سوئے مقدر جاگ اٹھے. ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. میری خوش بختی کہ میں تیرا امتی. اللہ اکبر. اس پر جتنا بھی شکرانہ ادا کریں. لوگوں نے آرزویں کی، تمنائیں کی، جھولیاں پھیلا پھیلا کے تمنائیں کرتے رہے. کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب بھیج بھی دے اسے. کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، بس وہ آیا ہی چاہ رہا ہے. کسی نے کہا لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، بولے گا تو پھول جھڑیں گے. اور حضرت عیسیٰ نے تو کہا کہ لوگوں میں تمہیں نام بھی بتا کے جا رہا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نام بھی بتا کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. انجیل برنباس کے اندر لفظ موجود ہیں. ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ اللہ اکبر. جس کے آپ بھی تذکرے کر رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید یہی سوچتا ہے نا کہ میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے. ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے. ہر کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کا جوڑ ہی نہیں ہے. تو ہر امتی کا یہی مزاج کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے. تو جب اپنے نبی کی زبان سے کسی اور کے قصیدے سنے تو حیرت میں ڈوب کے کہا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا. تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے سینے میں. اللہ اکبر. ویسے تو حضور کا نام ہے ہی ایسا کہ محض نام ہی لے لیا جائے تو روح تک تسکین اترتی ہے. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہوئے ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک شعر ہے کہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں. تو حضور کا نام ویسے ہی دل آویز ہے، لیکن یہ جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تو دیر تک اس کی سرشاری آپ قلب و روح میں محسوس کریں گے. تو امتی نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ملے.
पैगंबर आरज़ुएं कर रहे हैं और मैंने कोई आरज़ू नहीं की, कोई तमन्ना नहीं की। उन्होंने रत जगह काटे, मुंतज़िर रहे, पैगंबर इंतज़ार करते रहे। वो जिसके नाम पर दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसके जिक्र पर शाह सुलेमान ने गदाई की। दिले यहया में रह गए अरमां जिसकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान रहमत के। जो बन के रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की नए रंग में पाया। न दानम आ गुले खंदा चे रंगो बूदारत, न दानम आ गुले खंदा चे रंगो बूदारत, के मुर्गे हर चमने आरज़ुए उदारत। हर कोई उसी की राहें तक रहा है, हर कोई उसी का मुंतजर बैठा है। पैगंबर रसूल नस्तूरा राहब से पूछिए, बुहैरा से पूछिए, शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे। तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। हमने तो कोई रात जगह नहीं काटा, हम तो आगोशे मादर में आए, आते ही मुबारक मिल गई, तुम हुजूर के गुलाम बन के आ रहे हो। तो इस पे हम जितना भी फख्र करें कम है। तो सिर्फ इस उम्मत को ये एजाज़ है कि नबी के अलावा कोई शख्स किताबुल्लाह का हाफिज होता है। पिछली उम्मतों में जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं, सुहफ नाजिल हुए हैं, सिर्फ पैगंबर ही उनके हाफिज हो सकते थे। इसी वजह से वो महफूज नहीं रह सकी। ये एजाज़ सिर्फ कुरान मजीद का है कि 7 साल के बच्चे के सीने में भी कुरान मौजूद होता है।